ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک دور دراز گاؤں تھا جو گھنے جنگلات اور اونچے پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ ہمیشہ ایک عجیب کہانی سنتے تھے جو نسل در نسل چلتی آ رہی تھی۔ یہ کہانی ایک معجزاتی درخت کے بارے میں تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہر خواہش پوری کر سکتا ہے، لیکن اس درخت تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ گاؤں کے بڑے بوڑھے ہمیشہ کہتے تھے یہ درخت ان لوگوں کو اپنی جھلک دکھاتا ہے جو ایماندار، نیک دل اور ہمت والے ہوں۔ بچپن سے ہی گاؤں کے بچے اس کہانی کو سن کر بڑے ہوتے تھے، لیکن کسی نے بھی درخت کو حقیقت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس گاؤں میں ایک لڑکا تھا، احمد، جو بہت نیک اور دلیر تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا اور گاؤں کے بزرگوں کی عزت کرتا تھا۔ لیکن احمد کے حالات اچھے نہیں تھے۔ اس کا باپ ایک کسان تھا اور زمین بہت کم تھی جس پر گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ احمد کی ماں بیمار رہتی تھی اور وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے کچھ خاص کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن احمد نے اپنے باپ سے کہا، ابا جی، میں اس معجزاتی درخت کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ اگر یہ حقیقت میں ہے تو یہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ اس کے والد نے احمد کو دعائیں دیں، لیکن ساتھ ہی کہا، بیٹا، راستہ مشکل ہوگا، اپنی نیکی اور ہمت پر بھروسہ رکھنا۔ احمد نے کچھ کھانے کا سامان اور ایک پرانی کتاب لی جس میں اس درخت کے بارے میں کچھ نشانات درج تھے۔ وہ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جنگل بہت گھنا اور خوفناک تھا، لیکن احمد کے دل میں امید تھی۔ چلتے چلتے احمد نے دیکھا کہ ایک چھوٹا خرگوش جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ فوراً رکا اور خرگوش کو آزاد کیا۔ خرگوش نے احمد سے کہا، شکریہ احمد، اگر تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دینا۔ احمد حیران ہوا کہ خرگوش کیسے بول سکتا ہے، لیکن اس نے دل میں سوچا کہ شاید یہ سفر واقعی خاص ہے۔ جنگل میں رات ہو چکی تھی۔ احمد نے ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کا سوچا، لیکن اچانک اسے ایک شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ شیر بہت بڑا اور خوفناک تھا۔ احمد نے ہمت سے کہا، شیر بھائی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف اپنے مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ شیر نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم معجزاتی درخت کی تلاش میں ہو؟ احمد نے سر ہلایا۔ شیر نے کہا، جو لوگ نیک دل ہوتے ہیں انہیں راستہ مل جاتا ہے، میں تمہیں آگے کا راستہ دکھاؤں گا۔ چلتے چلتے احمد ایک خوبصورت جھیل تک پہنچا۔ جھیل کا پانی چاندنی رات میں چمک رہا تھا، لیکن جیسے ہی احمد پانی پینے کے لیے جھکا، ایک پراسرار آواز آئی، احمد، اگر تم یہ پانی پیو گے تو تمہیں اپنا سب کچھ چھوڑنا ہوگا، کیا تم تیار ہو؟ احمد نے سوچا کہ شاید یہ اس کی نیکی کا امتحان ہے۔ اس نے کہا، میں اپنی ماں کی صحت کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہوں۔ اچانک جھیل کا پانی نیلا ہو گیا اور اس میں ایک راستہ نظر آیا۔ احمد جھیل کا راستہ عبور کر کے ایک کھلی جگہ پہنچا جہاں ایک بہت بڑا درخت کھڑا تھا۔ درخت کی شاخیں سونے کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے پتوں سے روشنی نکل رہی تھی۔ احمد نے حیرت سے درخت کو دیکھا۔ درخت نے ایک نرم آواز میں کہا، احمد، تم یہاں تک پہنچنے والے پہلے انسان ہو، بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ احمد نے کہا، میری ماں بیمار ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ درخت نے کہا، تمہاری نیکی نے مجھے متاثر کیا ہے، تمہاری ماں جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ کی دعاؤں کے ساتھ واپس گاؤں لوٹا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی ہے۔ پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور احمد کی کہانی ہر طرف پھیل گئی۔ اس کہانی نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ ایک نیکی اور ہمت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ 2. لالچ اور غرور ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے۔ 3. اصل کامیابی دوسروں کی مدد میں ہے۔